اس کے لیے سب سے پہلے چیز جو ہے وہ حسن الاختیار ہے کہ جس چیز کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ اس قابل ہو کہ اس کو یاد کیا جائے۔ تو جاہلیت کی عربی کے لیے تو ظاہر ہے ہمارے درس نظام میں پڑھائی جانے والی کتاب سبع معلقات ہے، اس کے اشعار سب یہی کہتے ہیں، تقریباً سب اہل ادب کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ عربی زبان کا جاہلیت کے زمانے میں ایک بہترین نظم کا ایک نمونہ ہے، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح مختلف اور بھی دواوین ہیں اپنے موضوع کے مطابق جو مناسب لگے، تو اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر جو منتخبات ہیں، جس طرح دیوان الحماسہ ہے، اس کے اندر مختلف شعراء کے اچھے اچھے اشعار کے نمونے نقل کر کے ان کو جمع کیا گیا ہے، اختیارات ہیں اس کے اندر، تو ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ نصوص بھی یاد کرنی چاہیے، عبارتیں بھی یاد کرنی چاہیے، وہ چاہے امام جاحظ کی کتابوں کی ہو، چاہے ابن المقفع کی ہو، چاہے ماضی قریب میں محمود محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، یا مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہو۔ یہ وہ حضرات ہیں جو عربی زبان میں امامت کے درجے پر فائز ہیں، اور انہوں نے ماضی قریب میں عربی زبان کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی روح بخشی ہے۔ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بڑے عربی زبان کے ماہر کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ رافعی کی طرح تو نہ پہلے کبھی گزرا ہے، نہ ان کے زمانے میں کوئی تھا، اور نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ وہ تو ایک الگ ہی شخصیت تھی، تو ان کی ادب، ان کا جو ادب ہے، ان کی جو عبارتیں ہیں، ان کو یاد کرنا اور پھر کوشش کرنا کہ انہی عبارتوں کو اپنے کلام میں استعمال کیا جائے۔ اور بعض اوقات ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ تعبیر کسی اور سے یاد کی ہے اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ نے جب یاد کر لی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تعبیر اب آپ کی ملکیت ہو چکی ہے، اب آپ اس کو کہیں پر بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد کے سامنے اپنا ایک مقالہ پیش کیا جس کے اندر میں نے کسی ادیب کی کوئی تعبیر استعمال کی تھی، تو استاد اس پر بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور خوشی کی بات اسی لیے ہے کہ اگر آپ اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ ایک بڑے ادیب کے جملے کو اپنے جملے کے ساتھ ملا سکتے ہیں تو یہ بھی بڑی مہارت کی بات ہے۔